کس طرح کرتا تھا, کن کن جرائم میں ملوث رہا اور پھر وہ انکاؤنٹر میں مار دیا گیا. یہ وہی آدمی ہے جو مبینہ طور پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سانحہ کارساز کے بعد وہاں حادثے والی جگہ سے لے کر گاڑی ڈرائیو کر کے وہاں سے نکال کر لے کر گیا تھا بلاول ہاؤس میں. یہ رحمان ڈکیت تھا. رحمان ڈکیت کو قتل کر دیا گیا, لیکن اس سے پہلے ایک خالد شہنشاہ نامی آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا. خالد شہنشاہ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں. یہ بھٹو صاحبہ کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, دکھائیں جی. یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ان کے پیچھے یہ سائڈ پہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے خالد شہنشاہ, جو عجیب و غریب اشارے کر رہا ہے. یعنی یہ بڑا آدمی جو ہے اس وقت میڈیا کی نظروں میں آیا, اس کے اوپر بات چیت شروع ہوئی اور ایسا لگ رہا تھا اس ویڈیو میں کہ اس آدمی کو کچھ پتا ہے کہ محترمہ کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے اس دن اس جگہ پہ. عجیب و غریب اشارے کر رہا تھا. کبھی یہ نیچے ہو جاتا تھا کہ اگر کوئی چیز آئے تو اس کو ہٹ نہ کرے. عجیب و غریب حرکتیں تھی. پھر اس کے بعد یہ آدمی اچانک قتل ہو گیا. یعنی جو لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے پاس جو انفارمیشن ہے شیئر کرے, انہوں نے مبینہ طور پہ اس کو قتل کر دیا اور عزیر بلوچ نے اس قتل کا اعتراف کیا ہے. تو دیکھا جی ہم نے قتل کیا ہے اس کو, خالد شہنشاہ کو. اب خالد شہنشاہ کو کس نے مروایا ہے؟ یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف, جو ایک پاکستان کی نہیں عالمی سطح کی ایک بہت بڑی لیڈر تھی, ان کے خلاف جس نے سازش کی تھی. یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے خالد شہنشاہ کو مروایا ہے. تو ان کی تو نیندیں. اب اس کو کوئی اون کرے گا عزیر بلوچ کو یا نہیں کرے گا, یہ ایک الگ سوال. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی سولت مرزا بھی تھا, اس نے انکشافات کیے تھے اسی سسٹم میں رہتے ہوئے, اور کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا, کچھ بھی نہیں ہوا, اس کو پھانسی ہو گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ عزیر بلوچ کے انکشافات اس سے کس طرح مختلف ہوں گے اور یہاں پہ معاملہ کیسے ٹیکل کیا جائے گا. میرے ساتھ بیرون سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. میرے ساتھ عمران اسماعیل موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے کراچی سے, اور سید آصف حسنین ہیں متحدہ قومی موومنٹ سے آپ کا تعلق ہے, وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے. اور ربینہ قائم خانی جو ہیں وہ میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دینے کے لیے موجود ہوں گی. میں سب سے پہلے یہ ایم کیو ایم نے کہا کہ قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ بننے کے بعد عزیر بلوچ کو ملنے لیاری گئے تھے. یہ ذرا ایم کیو ایم ذرا کلیئر کر دے تھوڑا سا آصف حسنین صاحب کہ یہ کیا معاملہ تھا, آپ یہ ایلیگیشن کس بنیاد پہ لگا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران, دو چیزیں ہیں. عزیر بلوچ کے حوالے سے جو بھی انکشافات سامنے آئے ہیں وہ ہم بہت پہلے سے اس کے بارے میں بتا رہے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ مسلسل بابو ڈکیت ہو, رحمان ڈکیت ہو, یا اس کی جو برانچز تھیں جو گینگ وار کی صورت میں عزیر بلوچ اور بابا لاڈلا اور دیگر لوگوں کے حوالے سے سامنے آئے. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اوپنلی ان کو سپورٹ کیا تو وہی رحمان ڈکیت سردار رحمان ہو گئے اور وہی عزیر بلوچ سردار عزیر ہو گئے. یہ سب نے دیکھا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جس وقت جب انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو وہاں سے باہر کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اوپنلی سپورٹ کیا, اور عزیر بلوچ کے جو نمائندے تھے جنہوں نے اس پر حلف لیا تھا کہ ہم عزیر بلوچ کے وفادار ہوں گے, پیپلز پارٹی نے ان کو ایکسیپٹ کیا اور انہی کو ٹکٹ دیے, اور وہی لوگ لیاری سے جیت کر آئے. یہ جو عزیر بلوچ ہے اس سے دو کام لیے پیپلز پارٹی نے. ایک کام تو یہ تھا کہ جو کراچی میں ایم کیو ایم کے جو لوگ تھے, جو سپورٹر تھے, یا ایم کیو ایم کے لوگوں کو خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے ان کا قتل عام کیا گیا. کسی کو زبان کی بنیاد پر بسوں سے اتار کے مارا گیا, کسی کا قتل کر کے ان سے فٹ بال کھیلی گئی, اور جو بھی لیاری میں جاتا تھا اگر وہ اردو بولنے والا ہے تو اس کو نکال کر مارا جاتا تھا, قتل کیا جاتا تھا. یہ ساری چیزیں. دوسری طرف جو اس سے کام لیا جا رہا تھا وہ کام تھا اپنے مخالفین کو قتل کروا کے اغوا برائے تاوان کر کے اس گینگ کو استعمال کیا جاتا تھا. کون لے رہا تھا یہ کام؟ کون لے رہا تھا؟ بلکہ دیکھیں اس سارے گینگ میں اب تو بات ڈھکی چھپی نہیں رہی. جہاں پر ذوالفقار مرزا کا کردار تھا جو آج بھی سامنے, اور کہہ رہے ہیں وہ اس وقت وزیر داخلہ تھے اور پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ تھے, وہ شرجیل میمن ہو, وہ قادر پٹیل ہو, اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو قائم علی شاہ چیف منسٹر اس وقت تھے, چیف منسٹر قائم علی شاہ کو بھی شان تفتیش کیا جائے, اس لیے کہ قائم علی شاہ وہاں گئے ہیں, فریال صاحبہ وہاں گئی ہیں, اس کو منایا ہے اور اپنے لوگوں کو وہاں سے کھڑا کیا ہے. اور آج جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو
ان ساری چیزوں میں شریک نہیں, ہمیں تو نہیں پتا ہے. تو اب یہ سارے ایویڈنس, یہ ساری ویڈیوز, یہ سارے کیمرے جو لگے, اب ان کو شاید یہ اس جھوٹ کے پیچھے جو بھی عوامل ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گا ان لوگوں سے بھی خدارہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں, جن کے قتل ہوئے ہیں, جن کے ساتھ بدفعلیاں ہوئی ہیں, جن کے ساتھ انہوں نے بسوں سے اتار کے لوگوں کو مارا ہے, وہ سارے لوگ جائیں, ان کی ایف آئی آر کٹوائیں, اور ان کے جو سہولت کار ہیں وہ قادر پٹیل ہوں, وہ شرجیل میمن ہوں, وہ قائم علی شاہ ہوں, وہ ذوالفقار مرزا ہوں, ان کی بھی ایف آئی آر نہیں, اس کے تو تعلقات جو ہے یہ رحمان ڈکیت اور عزیر بلوچ کے تعلقات تو مبینہ طور پہ لوگ جوڑتے ہیں ایوان صدر کے ساتھ جو اس وقت ہوا کرتا تھا. میں پیپلز پارٹی سے ذرا پوچھوں, ربینہ قائم خانی صاحبہ موجود ہیں. ربینہ صاحبہ, یہ آپ آج کی ڈیٹ میں آپ کا موقف پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ بڑا شیکی ہے اس معاملے میں. اب یہ اون کرتے ہیں عزیر بلوچ کو, نہیں اون کر رہے, ابھی کیا ہے لیٹسٹ؟ یہ کہوں گی کہ جو اس وقت جس طرح سے ایک میڈیا ٹرائل اور جس طرح کی ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا, کبھی جو ہے وہ تھر کا ایشو اٹھا لیتے ہیں, کبھی عزیر بلوچ آ جاتا ہے, کبھی کون آ جاتا ہے, کبھی کون. تو یہ ایک مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی ڈور ہل کہاں سے رہی ہے. نہیں, وہ تصویریں جو ہیں وہ تو میڈیا نے بنائی ضرور ہیں, لیکن ہم قائم علی شاہ صاحب کو پکڑ کے نہیں لے کے گئے عزیر بلوچ کے ساتھ اور زبردستی کھڑا کر کے ہم نے تصویر نہیں بنوائی. نہیں, یہ آپ یہ دیکھیں کہ بلوچ کی تصویر کس کے ساتھ نہیں ہے, مجھے یہ بتا دیں. میرے ساتھ نہیں ہے, عباس کے ساتھ نہیں ہے, جو ہے وہ اور کسی لیڈر کے ساتھ نہیں ہے, جو عبدالستار عیدی ہے ان کے ساتھ بھی ہے. تو پھر کیا آپ ان کے اوپر بھی الزام لگائیں گے؟ آپ ان کے اوپر بھی الزام لگائیں گے وہ ٹیررسٹ ہیں کہ کہیں پہ ان کی نہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات ڈھکے چھپے دیکھیں نا. وہ عزیر بلوچ جو کہہ رہا ہے, ایک منٹ ہے, عزیر بلوچ جو کہہ رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ عبدالستار عیدی نے میرے سے بندے مروائے ہیں, وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ حیدر عباس رضوی نے میرے سے بندے مروائے ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھتہ کلیکٹ کرتا تھا اور حکومت کے لوگوں کو دیتا تھا. حکومت تو آپ کی تھی اس وقت. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پولیس وینز ملتی تھی اسلحہ استعمال کرنے کے لیے, وہ آپ کی گورنمنٹ تھی نا. کے ساتھ حکومت ہو وہ بھتہ لے گی, مطلب وہ کیا, مطلب ایک کوئی لاجک تو بات کرے نا, لاجیکل تو وہ کوئی اس میں لاجک تو کہ وہ بلوچ سے جو بھی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ اس سے آپ. اچھا, شرجیل میمن پھر کہاں ہے میڈم؟ یہ پھر آپ بتا دیں کہ اگر کچھ کیا نہیں ہے تو شرجیل میمن صاحب کہاں ہیں؟ شرجیل میمن صاحب جہاں بھی ہیں ان سے میں سمجھتی ہوں کہ وہ آپ سب کو پتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹری ہے, ان کا میڈیکل کیوں وہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے ان کی, وہ جب بھی ہو جائے گا وہ آ جائیں گے, جب بھی وہ صحت ان کی ٹھیک ہوگی. اور جو میڈیکل ایشوز ہیں ان کے ساتھ وہ جب جو ٹھیک ہوئے تو پاکستان آئیں گے, ظاہر سی بات ہے ان کا ملک ہے. لیکن جو اس طرح کی جو ایک ایلیگیشن جو اور ایک میڈیا ٹرائل شروع کیا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف, میں سمجھتی ہوں یہ بالکل جو ہے وہ ہم پاکستان کو اور پیچھے دھکیل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک منٹ, پاکستان تحریک انصاف سے عمران اسماعیل صاحب موجود ہیں. عمران اسماعیل صاحب, یہ پروپیگنڈا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چودھری نثار کے ساتھ یہ جو ہماری ٹائمنگ ہے پھڈے کی, اس کی وجہ سے یہ سارا ملائن کیا گیا پیپلز پارٹی کو. تو اس پہ کوئی بلیو کرتے ہیں آپ کے پروپیگنڈا ہے, ان کو بار بار نشانہ بناتے ہیں پیپلز پارٹی کو, اور کسی کا نام نہیں آتا؟ دیکھیں عمران, ایک بات تو یہ کہ جو واقعات ہو رہے ہیں وہی ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں. یعنی گھر میں بچے اگر مر رہے ہیں تو وہی ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں. کسی نے جا کے بچوں کو مارا تو نہیں, کوئی سازش تو نہیں کی کسی نے. اگر ہسپتالوں میں ادویات نہیں ہے, وہاں پہ حادثات ہو رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں بغیر دواؤں کے, تو وہ بھی گورنمنٹ کا فیلئر ہے جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اگر کوئی ہاسپٹل کی اوپننگ میں ایکسٹرا سیکیورٹی لگا کے یا پروٹوکول کی وجہ سے کسی کے گھر میں ایک بچی کی موت ہو گئی تو وہ بھی میڈیا ٹرائل نہیں ہے. یہ میڈیا ٹرائل ہم کس کو کہتے ہیں؟ عزیر بلوچ کا پکڑے جانا. میری بات سن لیں بہن, میں نے آپ کی نہیں میں اسی طرح ہوتے ہیں میڈم. دیکھیں پنجاب میں وینٹیلیٹر کی وجہ سے بچے فوت ہوئے ہیں, وہ ہم نے رپورٹ کیے ہیں. پنجاب میں نابیناؤں کے ساتھ جو انہوں نے کیا, یہاں کی گورنمنٹ نے ہم نے رپورٹ کیا ہے. اورنج ٹرین کا جو درگت بنا رہا ہے میڈیا, وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیے جو غلط پنجاب میں وہ بھی غلط ہے, لیکن آج آپ کے معاملے پہ بات ہو رہی ہے. جی عمران اسماعیل صاحب پلیز کنٹینیو. جان مرتی ہے, ہمیں اس کا احساس ہے. میں یہ بول رہا تھا کہ جو وہاں پہ جو ہو رہا ہے, سندھ کے اندر جو ہو رہا ہے, وہ سندھ کی
टोटल नेग्लिजेंस से हो रहा है, यानी सिंध की गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस को किसी और सूबे के साथ इस वक्त आप नहीं मिला सकते। पीपल्स पार्टी का ये क्लेम करना बिल्कुल बजा है कि वो कह रहे हैं कि क्या पूरे पाकिस्तान में करप्शन सिर्फ सिंध में हो रही है या कराची में हो रही है और पूरी पंजाब जो है या केपीके जो है या बलोचिस्तान जो है वो बिल्कुल साफ है करप्शन से, जहां हाथ नहीं डाला जाता। ये ऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए करप्शन के खिलाफ, ये टेररिज्म के खिलाफ, ये बात बिल्कुल बजा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम जमातें इसके ऊपर बात मानती हैं कि जी लेकिन एक चीज और है ना इसमें, एक चीज और है। देखिए, एक शिकायत करते हैं हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, एक शिकायत करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। वो ये कहते हैं कि चौधरी निसार साहब के साथ हमारा फड्डा हुआ। आज तो बहरहाल वो कह दिया जरदारी साहब ने कि चौधरी निसार के साथ कोई बदतमीजी ना करे और कोई उनके बारे में बयानबाजी ना की जाए। ये तो उन्होंने हिफाजती तदबीर इख्तियार की है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उजैर बलोच की गिरफ्तारी पर उसकी फैमिली कह रही है कि 13 माह पहले गिरफ्तार हुआ, कोई ये कह रहा है कि 8 माह पहले गिरफ्तार हुआ। अब अगर मंजरे आम पर लेकर जा रहे हैं तो क्या मुल्क के दुश्मन irrelevant है, जिसने, एक मिनट, उसकी फैमिली कह रही है सर, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर मुल्क उनको मंजरे आम भी टाइमिंग के साथ लेकर आना है और बाकायदा हुकूमत ने यह फैसला करना है कि अब क्योंकि पीपल्स पार्टी हाथ से बाहर जा रही है इसलिए इनके खिलाफ एक और केस लेकर आ जाओ, तो सर ये आपको लगता है कि इंसाफ हो रहा है, इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं? उजैर बलोच जब पकड़ा था तब क्यों नहीं लेकर आए मंजरे आम? देखिए हमारी टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज तो हमें ये पता है कि ये चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो खुद फरमाते हैं, आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जी हमारी टीम गई थी 2014 में जब दुबई जेल में था उजैर बलोच, जब हमारी टीम गई थी लेने, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उसका, वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, टीम वापस लाई कि नहीं लाई, या टीम भी वही रह गई, उनको पता ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब को, जिस शहर सूबे के चीफ मिनिस्टर को ये ना पता हो कि उसने एक टीम भेजी है दुबई एक बंदे को वापस लाने के लिए, उसका हुआ क्या, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जी मुझे नहीं पता उसका क्या बना, तो वो तो बिल्कुल ही बेखबर यानी सो रहे हैं वो। और अगर ये 8 महीने पहले पकड़ा गया या साल पहले पकड़ा गया या 6 महीने पहले पकड़ा गया, अब मंजर आम पर आया है, तो इसका भी पीपल्स पार्टी के साथ कोई साजिश नहीं हो रही है। ये एक फैक्ट है कि एक बंदा आज पकड़ा गया है जिसको पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इस्तेमाल किया है और उसके बाद उसको गायब करने की कोशिश की गई। अब वो इसलिए डिसोन कर रहे हैं उसको। ये टाइमिंग वाला सवाल है, ये मैं पीपल्स पार्टी के आगे रखूंगा, लेकिन डिसोन कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो बार बार कहते हैं ना जी तस्वीर किसी के साथ होने से क्या, देखें एक तो तस्वीर ये होती है कि मैं आपके स्टूडियो में आया हूं, आपके स्टूडियो में कोई बंदा मेरे साथ तस्वीर खिंचा ले और कल पता चले कि जी खुदा न खास्ता वो किसी मर्डर में, तो आप मुझे होल्ड नहीं कर सकते रिस्पॉन्सिबल। मैं आपके स्टूडियो आया था, वहां बंदा मिला या रोड पे बंदा मिला, मैं आपके उस बंदे के घर जाऊं जो मर्डर में इन्वॉल्व हो, बाद में पता लगे, तब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपका क्या ताल्लुक था जब आप उसके घर गए थे। उजैर बंदे घर गए हैं बार बार पीपल्स पार्टी वाले, कोई बुके लेके जा रहा है, कोई बर्थडे का बाकायदा तोहफे तोहफे जो है वो एक दूसरे को देने की सारे जाते रहे, पूरी लीडरशिप वहां जाती रही है बगैर उजैर बलोच के। ये कराची खत्म नहीं कर पा रहे थे, इन्होंने एमकेएम के सामने उजैर बलोच को खड़ा करने की कोशिश की, यहाँ पे कत्लेआम इन्होंने जारी किया और वो हमारे गले, इन्होंने वहां खड़ा किया, उसको बकायदा सपोर्ट दी, खड़ा किया और उसके 400 कत्ल किए हैं, 400 कत्ल किए हैं। पर्चियां चली, चाहे वो अमन कमेटी देती थी या नहीं, दहशत इतनी हो गई थी इमरान उसकी कि उसके नाम की पर्चियां चलती थी, उसकी पर्चियों पे पैसे मिलते थे, उसके नाम के अगवा बराए तावान होते थे, सारी चीजें हमने। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट, ये अगवा बराए तावान और ये जो सारी चीजें हैं, उन्होंने जो उसका अपना एतराफ है उजैर बलोच का, वो 400 कत्लों का है अब तक का, और बाकी मामला वो तो बता रहा है किस किस के कहने पे मारे हैं, किस किस को भत्ता देता था। उसने बकायदा वुज़रा का कहा है, हुकूमती शख्सियात का और पुलिस वालों का कहा है जिनको वो भत्ता देता था। तो सवाए जुल्फ़िकार मिर्जा के किसी ने ऑन नहीं किया, गवर्नमेंट मेरे साथ मौजूद है। तारक फजल चौधरी साहब, ये जो टाइमिंग के ऊपर शक किया जा रहा है कि चौधरी निसार के साथ फड्डा हुआ और उन्होंने सबक सिखा दिया पीपल्स पार्टी को कि पीपल्स पार्टी जो है वो कैंडे में आ जाए, और अब जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि चौधरी निसार के बारे में जो है वो हाथ हौला रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर ये आप लोग फैसला करेंगे कि किस मुजरिम को कब मंजरे आम पे लेकर आना है, अपने सियासी फायदे या नुकसान को देखते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा गुजारिश ये है कि ये मामला एक इंतहाई अहम मामला है और मैं समझता हूँ कि उजैर बलोच ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में उनका खासा नाम रहा और उनके हवाले से पीपल्स पार्टी कभी उन्हें ओन भी करती रही, फिर बाद में डिसओन किया। पूरी दुनिया को ये बात पता है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कराची में बिलखुसूस जो हालात रहे उनमें उजैर बलोच काफी सनसनीखेज इंकशाफात कर सकते हैं और यकीनन
انہیں بہت ساری ایسی چیزوں کا پتہ ہے. کر دیے جی، بے شمار انکشافات تو کر دیے ہیں. وہ کئی نئے انکشافات ہوں گے. اب جہاں تک مسئلہ ہے ٹائمنگ کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بحث ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب اس کو گرفتار کیا گیا اور کب اس کو منظر عام پہ لایا گیا. اور اگر کوئی انٹیلیجنس کے ادارے کسی بھی ملزم کو جیسے کہ بات ہوئی کہ جی دبئی میں یہ تھا اور دبئی میں پولیس گئی اور خود چیف منسٹر کو یہ نہیں پتا کہ انٹیلیجنس کے ادارے وہاں پہ گئے یا جو تفتیشی ادارے تھے وہ وہاں پہ گئے اور یہ نہیں پتا کہ وہ وہاں سے کہاں چلا گیا اور کب گرفتار ہوا. میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کیا انفارمیشن اس سے ملتی ہے، کون کون سے انکشافات اس سے ملتے ہیں، کون کون سی شخصیات اس سے استفادہ حاصل کرتی رہی ہیں، چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہو، سیاست سے باہر ہو، وہ کسی بھی گروپ سے ان کا تعلق ہو. میرا خیال ہے وہ بات منظر عام پہ آنی چاہیے. نہیں ایک منٹ سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائمنگ جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں. لیکن سر ٹائمنگ اس طرح امپورٹنٹ ہے کہ چودھری نثار صاحب کے بیان کو آپ سنیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو ابلائج کیا ہے، ہم نے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو ابلائج کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ابلائج کیا ہے. اب اس گٹھ جوڑ میں اگر ایک ملک کا دشمن آدمی جیسے عزیر بلوچ نے جو انکشافات کیے ہیں، میں تو کہہ دوں گا کہ وہ ملک کا دشمن کوئی بھی کہے گا، تو اتنے بڑے انکشافات کرنے والے آدمی کے ٹرائل کو لیٹ کرنا خود ایک جرم نہیں ہے، اس میں آپ شامل نہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد سوال کو پوچھوں گا میں MQM سے. نہیں دیکھیں، ویلکم بیک ناظرین. جی MQM سے میرا سوال تھا آصف حسنین صاحب، اگر گورنمنٹ نے اس کو ڈیلے کیا ہے اور انتظار کیا ہے کہ ہمارا جب موقع آئے گا، یعنی اپنے فائدے اور نقصان کو دیکھتے ہوئے اس وقت اس سٹوری کو ڈسکلوز کیا ہے جب ان کو لگا کہ اب ٹائم ہے، اس وقت اس کو کر دینا چاہیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انصاف ہو رہا ہے؟ اور دوسرا مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ جب چودھری نثار صاحب کے اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آئیں گے، جب دوسری طرف سے اعتزاز احسن صاحب اس طرح کی بات کریں گے اور قمرالزمان قاہرہ صاحب یہ کہیں گے کہ ہم نے بھی نون لیگ کے بہت سارے وزراء کو ابلائج کیا تھا، تو لوگ اس کو شک کی نظر سے نہیں دیکھیں گے سر ٹائمنگ کو؟ دیکھیں، میں پہلے تو آپ سے اس بات پر شکوہ کروں گا کہ میری بہن کو آپ نے جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ریپرزینٹ کر رہی ہیں، ان کو معصوم کو آپ نے یہاں پہ بٹھا دیا ہے کہ وہ ان کو ڈیفینڈ کریں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جتنا بڑا کیٹر تھا، سارے کرمنل کچھ باہر چلے گئے اور کچھ جو ہیں وہ بھی پردے کے پیچھے چلے گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے نام جو ہے وہ لسٹوں میں نہ آ جائیں. تو یہ بڑی عجیب بات ہے جو ابھی صورتحال ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، دیکھیں طریقہ واردات تو دونوں کا ایک ہے. اگر وہ اپنے مخالفین کو کراچی میں گینگ وار بنا کے ماریں، وہ اپنے الیکشن میں نواب شاہ میں، خیرپور میں، سانگڑ میں لوگوں کا قتل عام کریں، یہ تو پیپلز پارٹی کا طریقہ کار سیم وہی ہے جو طریقہ کار لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں ہوتا رہا، جو طریقہ کار فیصل آباد میں دیگر جگہوں پہ ہوتا رہا، یہ طریقہ واردات تو سیم وہی ہے. دوسری طرف جو اس وقت کیسز ہیں، دیکھیں آپ کے بھی علم ہے کہ جس طرح نیب اور FIA کے پاس کیسز ہیں، ان کیسز میں بھی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے مین لوگ ہیں جو کہ ان کیسز میں شامل ہیں، ان کے نام آ رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی وہ مفادات ہیں. اب اس مفادات علیحدہ بات ہے کہ چودھری نثار صاحب گائے بگائے جو ہے وہ کچھ نقصان پہنچا رہے ہیں اور بار بار ان نقصان کے باوجود بھی دونوں جماعتیں اس کو سیٹل کرتی ہیں. اور نواز شریف صاحب بھی بہت اچھی وکٹ پہ کھیل رہے ہیں، وہ بھی چودھری نثار صاحب کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی ورسز خورشید شاہ لگا کر انہوں نے بھی اپنا کام جو انجام دیا ہے اور دوسری طرف اداروں سے اپنے تعلقات کو بہتر کر رہے ہیں. تو یہ بڑی خوبصورتی سے کھیل دو رہا ہے. لیکن ہم پھر یہ کہیں گے کہ دیکھیں بچے گا کوئی نہیں، کیونکہ جب ہم کل یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اینڈ یہ سب کچھ ہونا ہے، چیزیں یہ ہونی ہے، اس سمت میں جانی ہے. آج عزیر بلوچ تو پکڑا گیا ہے، ابھی تو انکشافات سامنے آنے ہیں، ابھی تو اس نے بتانا ہے کہ اس نے یہ جو 300 سے 400 سے زیادہ لوگ قتل کیے، ان میں کون کون لوگ ہیں، کس کے کہنے پہ قتل کیے، اس میں وہ کون لوگ ہیں جو بیچارے مارے گئے. اور میں پھر اگین آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں یہ صرف ایک عزیر بلوچ نہیں ہے، اس طرح کے کئی عزیر بلوچ یہ ماضی میں بھی پالے گئے. لیاری میں پیپلز پارٹی کی حکومت ماضی میں بھی رہی اور وہاں سے بابو ڈکیت سمیت کئی ڈکیت اور دیگر پیدا ہوتے رہے. تو کیا وہ دیگر سیاسی جماعتیں وہاں پہ تھی؟ پیپلز پارٹی تھی، ہمیشہ جیتتی تھی. اور آج یہ جو گینگ وار تھا کراچی میں، یہ صرف لیاری میں نہیں تھا بلکہ اس کی فرنچائز دی گئی تھی. فرنچائز ملیر سے لے کر بلدیہ ٹاؤن سے لے کر یہ فرنچائز جو ہے
وہ دیگر علاقوں میں دی گئی، گڈاب، بن قاسم، اور وہاں لوگوں کا قتل عام ہوتا تھا، وہاں سے بڑے بڑے نام نکلے، ایک عزیر بلوچ نہیں، کئی عزیر بلوچ کراچی میں پیپلز پارٹی نے تیار کر دیا۔ اور میں پھر کہوں گا کہ ذوالفقار مرزا کو نہ صرف کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، جو شخص آج بھی شیطانیت کر رہا ہے، جو شخص آج بھی کہہ رہا ہے ایک کرمنل، ایک چور، قاتل اور ڈکیت کو اگر یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں اگر روبینہ قائم خانی صاحبہ، اگر یہ میں کر کے سوال کر رہا ہوں کہ اگر شرجیل انعام میمن کو، ذوالفقار مرزا کو اور آپ کے کچھ اور لوگوں کو پیپلز پارٹی کے پکڑ لیا جاتا ہے عزیر بلوچ کے ساتھ، تو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں، اگر تو اب ہم یہ ساری باتیں جو ہیں مفروضات پہ کر رہے ہیں، ایک بات وہ انکشافات کر رہے ہیں، ان پہ بات کر رہے ہیں، مفروضات پہ نہیں کر رہے، عزیر بلوچ کے انکشافات پہ بات کر رہے ہیں۔ عزیر بلوچ نے جو بھی انکشافات کیے، اگر اس نے کوئی کہہ دیا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز ہوئی بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ الزامات لگانا بہت آسان ہوتا ہے، عدالتوں میں جائیں گے کیسز، وہ پروف ہوں گے، اگر کوئی ملوث ہے، کوئی بھی ہے، وہ اگر مجرم ہے تو اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔ اس طرح سے ایک کریکٹر اسیسینیشن کرنا قبل از وقت، اور جو ہے ایک ہائپ کریٹ کرنا، ایک جو میں سمجھتی ہوں کہ ورلڈ جو ہے پاکستان لیول کی جو پارٹی ہے، اور اس کو جو ہے وہ دیوار سے لگانے کی اگر کوشش کریں، تو یہ جو ہے وہ بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں خاص طور پر جو ہے بہت مایوس کن بات ہے کہ ایک لگاتار جو ہے وہ ایک کوشش کی جا رہی ہے جو ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے۔ اچھا، ایک منٹ میڈم، میرا ایک چھوٹا سا سوال آپ سے، پیپلز پارٹی کو کم سے کم اس میں تو بہت دلچسپی ہونی چاہیے کہ خالد شہنشاہ کو عزیر بلوچ نے کیوں مارا، وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو مارا اور کس کے کہنے پہ مارا، اس میں تو آپ کی بہت ٹھیک ٹھاک دلچسپی ہونی چاہیے، یا نہیں؟ دیکھیں، اس کے اگر آپ کامران، ہم جب سے بات کر رہے ہیں عزیر بلوچ کی، تو انٹرویوز ٹی وی پہ چینل ہیں کہ اس نے تو ڈینائی کیا کہ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور میں جو ہے وہ ہم نے تو خود اس کے نہیں، وہ پیپلز پارٹی سے تو واسطہ نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خالد شہنشاہ کے قتل سے اس نے خود کہا کہ میرا تعلق ہے، اور خالد شہنشاہ جو تھا محترمہ کے کتنا قریب تھا، اور جس طرح کی اس کی ویڈیو موجود ہے، آپ کو اس میں دلچسپی نہیں ہونی چاہیے پیپلز پارٹی کو، پیپلز پارٹی کے کارکن کو، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو، کہ پتہ چلے کہ اس کو کس کے کہنے پہ کیوں مارا؟ اور بالکل ہمیں اگر اس کو عزیر بلوچ نے اگر یہ قتل کیا ہے تو اس کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ نہیں، جس نے اس کو کہا اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے یہ بھی ذرا بتا دیں۔ وہ اگر اس نے ایک جو ہے وہ جرم کیا، اور وہ کسی بھی نام سے کر کے وہ نواز شریف کا بھی نام لے سکتا ہے، آپ کا بھی نام لے سکتا ہے، میرا بھی، تو ہم نے یہ کیا تو نہیں نا؟ نہیں، میں تو ٹرائل کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ جی عمران اسماعیل صاحب، وہ کسی کا بھی نام لے سکتا ہے، بٹ یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا، کسی کا بھی وہ نام لے دے اور وہی مجرم ہو گیا، ثبوت بھی ہوتے ہیں، وہ مطلب آپ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ نام لینے سے کوئی مجرم ہو جائے۔ جی عمران اسماعیل صاحب، یہ خالد شہنشاہ والے معاملے میں تو پیپلز پارٹی کا بڑی دلچسپی ہونی چاہیے تھی، ان کو خود ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے تھا کہ پتہ چلے کہ عزیر بلوچ نے خالد شہنشاہ کو کیوں مارا، کس کے کہنے پہ مارا۔ یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ جتنے نام اس نے لیے وہ سب کے سب مجرم ٹھہر جائیں گے یا کیا ہوگا، لیکن انویسٹیگیشن اور پیپلز پارٹی کی یہ تمنا ہونی چاہیے تھی کہ جی اگر ایک شخص کلیم کر رہا ہے کہ اس نے خالد شہنشاہ کو مارا ہے، جو بے نظیر کا پرسنل باڈی گارڈ تھا، جو بڑے نزدیک تھا ان کے، اور اس کی سسپیشس کچھ حرکتیں بھی ویڈیو پہ بار بار ہم نے دیکھی جو تھیں، تو پیپلز پارٹی کو تو اس وقت بڑا اگریسو آنا چاہیے کہ جی اس سے پتہ کرو، انویسٹیگیٹ کرو اس سے کہ کس نے کس کے کہنے پہ اس کو مارا تھا، اس نے کس نے کہا تھا۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس سے ڈس انٹرسٹڈ ہے کہ جی کس نے کہا تھا کس نے نہیں کہا تھا، اس میں زیادہ انٹرسٹ ہے کہ جی وہ اس کا ہم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہم چیزیں بڑے عرصے دیکھتے آئے ہیں کہ یہ پارٹیاں اس طرح لوگوں کو یوز کرتی ہیں، اس کے بعد جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ شور مچاتی ہیں کہ جی بے گناہ پکڑے گئے، جو چھوٹ گئے وہ بے گناہ تھے، جو اندر ہو گئے یہ زیادہ سیریس کیس میں چلے گئے، تو اس وقت پارٹی ہینڈز آف کر لیتی ہیں فوراً اور کہتی ہیں کہ ہمارا تعلق واسطہ اس سے کوئی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر پارٹی اپنے ہر ورکر کو جانتی ہے کہ وہ کتنا اچھا یا نیک انسان ہے، ممکن ہے ہر پارٹی میں تو کچھ اچھے برے لوگ ہوتے ہوں گے کیونکہ پارٹیاں بڑی ہیں، لاکھوں کی تعداد سے ممبرز پارٹیوں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پارٹی ڈینائی
ڈینائی نہیں کر سکتی. مثال کے طور پہ اگر ہم سولت مرزا کا ہم دیکھ رہے تھے, سولت مرزا جب جیل میں تھا اس کے برتھ ڈے کا کیک کاٹنے ایم کیو ایم کے لوگ ریمینس گئے تھے. جب سولت مرزا کے وہاں پہ جیل میں قوالی ہوئی, امجد کی قوالی ہوئی تھی وہاں پر سولت مرزا کے لیے جیل کے اندر, اس میں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ نے شرکت کی تھی. دے کین ناٹ ڈینائی کہ جی سولت مرزا ہمارے سے تعلق نہیں رکھتا. اسی طرح انہوں نے کیا کیا کہ اس کو جب پکڑا ہے اس کو عزیر بلوچ کو, تو اس کے بعد سے پیپلز پارٹی مسلسل ڈینائل پر ہے کہ جی ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. رحمان ڈکیت کو جب مارا گیا مرزا صاحب کے کہنے پر, تو اس کے بعد مرزا صاحب نے ٹی وی پر آ کر معافی مانگی ایک انٹرویو میں کہ جی میرے سے غلطی ہوئی, وہ بندہ ٹھیک تھا, غلط آدمی نہیں تھا. اس کے بعد سے مرزا صاحب مجھے کر رہے ہیں اس چیز کو لیاری کرنے. مجھے عمران اسماعیل صاحب ایک شارٹ بریک سے میں واپس آتا ہوں. تو مسلم لیگ نون نے ایک کلیم کیا تھا, میاں نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل پکڑ کے دیں گے. تو کیا اس کو ہم اس کے ساتھ جوڑیں؟ کیا عزیر بلوچ واقعی لے کر چلا جائے گا سیکورٹی فورسز کو اور انویسٹیگیٹو ایجنسیز کو, جن لوگوں نے یا جو لوگ محترمہ کے قتل کے پیچھے تھے؟ بریک, واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی طارق فضل چودھری صاحب, یہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ ہم پکڑ کے دیں گے محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل, تو اس کو اس کے ساتھ جوڑیں پھر, کیونکہ عزیر بلوچ خود بتا رہا ہے کہ اس میں جو ایک ایویڈنس تھا جس کو استعمال کیا جا سکتا تھا, خالد شہنشاہ, اس کا جو پراسرار قتل تھا وہ عزیر بلوچ نے کیا ہے. دیکھیں عمران, میں اس سے پہلے جب آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ عزیر بلوچ کی گرفتاری کے حوالے سے ٹائمنگ کی آپ نے بات کی تھی, تو میں نے یہی بات کی تھی کہ اس کی ٹائمنگ سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ اس کے انکشافات ہیں, اس کے اعترافی بیانات ہیں, اور بہت سارے ایسے راز ہیں جن سے اس نے پردہ اٹھانا ہے. ابھی جن اداروں کی وہ تحویل میں ہے وہ تحقیقات انشاءاللہ بالکل شفاف ہوں گی, اور بہت ساری ایسی باتیں منظر پہ آئیں گی جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اہم رازوں پہ سے پردہ اٹھائیں گی. جہاں تک آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھا, ہم یقیناً یہ کام جو آپ ہم نے سے کہا ہم ضرور کریں گے. جہاں تک آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھا, آپ یہ دیکھیں کہ شروع سے پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں تک جانے کا اور انہیں پکڑنے کے حوالے سے وہ بڑا متنازع رہا ہے, اور اس حوالے سے شاید وہ تمام اقدامات جو ان کی اپنی حکومت ہوتے ہوئے اٹھائے جانے چاہیے تھے وہ نہیں اٹھائے جا سکے. بہرحال انہوں نے باہر سے بھی پولیس بلائی اور باہر سے بھی انویسٹیگیٹنگ ادارے آئے, بیرونی ممالک سے بھی, جو بھی حالات و معاملات تھے, میرا خیال ہے کہ شاید وقت کے ساتھ یقیناً ان سے پردہ اٹھے گا اور اٹھنا چاہیے. وہ پاکستان کی ایک عظیم لیڈر تھی, ان کی اتنے بڑے میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادتی ہوئی پاکستان کے ساتھ, کمٹمنٹ آپ نے دی ہوئی ہے نا سر, میاں صاحب نے کمٹمنٹ دی تھی کہ میں پکڑوں گا, ہمارے دور میں پکڑے جائیں گے. نہیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سلسلے میں جو بھی چیزیں رہ گئی ہیں جن کی وجہ سے کوئی مزید انکشافات آ سکتے ہیں یا پردے اٹھ سکتے ہیں, وہ اگر ہماری نظر میں آئیں گی یا ہمارے اس میں آئیں گی ڈومین میں, تو ضرور ہم بالکل کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. اور جیسے جو عزیر بلوچ صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی, عزیر بلوچ نے جو بیان دیے ہیں یا دے رہا ہے, ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید آگے آئیں گے اور بہت ساری حقیقتیں سامنے آئیں گی. اور پاکستان پیپلز پارٹی, ہم بالکل یہ بات نہیں کہتے, میں ساتھ یہ بھی واضح کر دوں, میں روبینہ صاحبہ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس کا ہر بیان منون تسلیم کرنا یا اس کے ہر بیان, اور وہ عزیر بلوچ نہیں, وہ کوئی بھی اس طرح کا ملزم ہو, اس کے ہر بیان کو آپ لے کے اور ہر ایک کے پیچھے نہیں بھاگ پڑتے. یقیناً اس کی جو دیکھی جاتی ہے کہ اس بیان کے پیچھے کیا شواہد ہیں, کیا ثبوت ہیں, کیا ریلیونس ہے, اور اس کے بعد ہی کسی فرد, افراد یا جماعت کے حوالے سے کوئی رائے قائم کی جاتی ہے. چلیں, یہ آپ کا سٹیٹمنٹ ہے. مجھے ایک چھوٹی سی چیز اور بتا دیں کہ سولت مرزا کے انکشافات پہ آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا کیا تھا سر, اس کا کوئی آؤٹ کم آیا تو مجھے ذرا بتا دیں آپ. دیکھیں, سولت مرزا کے جو بیانات یا جو اس کی دوران تفتیش اگر اس نے کچھ کہا تھا تو وہ مناسب اور صحیح وقت تھا. آئین اور قانون میں جو میں سمجھتا ہوں کہ گنجائش ہوتی ہے ان تمام افراد کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا اور تفتیش کرنے کا جن کے خلاف کی جانی چاہیے تھی. اب سولت مرزا کو اگر جو پھانسی دی جا رہی ہے اس سے ایک دن پہلے اگر وہ اس طرح کے بیانات یا الزامات لگاتا ہے, اور پھر آپ پھانسی ڈیلے بھی کرتے رہے سر, آپ پھانسی ڈیلے کرتے رہے اس لیے کہ آپ ان لوگوں تک پہنچنا چاہتے تھے. نہیں, میں بالکل پہنچنا چاہتے ہیں, کیوں نہیں پہنچنا چاہتے. اگر کسی کہاں پہنچے کہاں سر, میں یہ سوال یہ نا پہنچے کہاں تک ایسی انفارمیشن ہے, میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی بھی ملزم کے پاس, مجرم کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے جس سے اس جرم کے پیچھے جو
جو افراد یا فرد بلا واسطہ بھی ملوث ہے ان تک پہنچا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اور جو تفتیشی ادارے ہیں کہ وہ ان افراد تک یا فرد تک ضرور پہنچے. چلے ٹھیک ہے. کیونکہ میں آپ کی جو باتیں ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کسی بھی پارٹی کو ہم, حالانکہ اتنے کلیئر چیزیں آئی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی قبل از وقت ہے. لیکن آصف حسنین صاحب, چودھری نثار صاحب کا اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ ایک ایپیسوڈ ہوا تھا, لوگ بڑے خوش ہوئے تھے کہ اب پول کھلیں گے, چودھری نثار صاحب کے اور ان کی گورنمنٹ کے بھی, اعتزاز احسن صاحب کے اور ان کی گورنمنٹ کے بھی. لیکن وہ ایک پھر ڈیل ہو گئی, خاموش ہو گئے. ابھی چودھری نثار صاحب کا خورشید شاہ صاحب کا ایک نیا ایپیسوڈ ہوا اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے آپ کو مراد دی ہیں. وہاں قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو دی ہیں, آپ کے وزراء کو دی ہیں. سر آپ کو لگتا ہے کہ اس ایپیسوڈ میں سے بھی کچھ نکلے گا یا اسی طرح معاملہ ٹھپ ہو جائے گا؟ یہ کون سی مراعات ہے, یہ کون سی نوازشات ہیں جو ایک دوسرے پہ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا؟ عمران, ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ پاکستان میں لیاقت علی خان سے لے کر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو واقعہ ہے, یہ تمام سازشیں رہی ہیں. پاکستان کے جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوں, پاکستان کے لیڈرز ہوں, جن کو مارا گیا, جن کا قتل کیا گیا, ان کی سازشوں کو کبھی بھی بے نقاب نہیں کیا گیا. اور یقینی طور پہ یہ سازشوں میں کوئی عام لوگ شریک نہیں ہوتے ہیں. یہ اب پاکستان کے لوگ جان چکے ہیں کہ اس میں پوری کی پوری ایک سازش میں وہ مافیا شریک ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے ان کے مقاصد ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو آپ نے ابھی خالد شہنشاہ والی محترمہ کی بات چیت کی, وہ بھی اسی معاملات میں. اور جو چودھری نثار صاحب جو بار بار جو ہے جو ریزرو ہو کر اپنے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, اس کی بھی وجہ ایک سب سے بڑی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے بعد اگلی باری کس کی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ دیکھیں ایک ایسی حکومت عمران کہ جو ایک مافیا کی صورت میں وہ عزیر بلوچ یا رحمان ڈکیت جیسے لوگوں کو, گینگسٹر کو اگر کوئی حکومت سپورٹ کر کے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے, لوگوں کا قتل عام کرے, ایسی حکومت جو صوبے کے اندر بالکل پیرالائز ہو جائے, جو لوٹ مار, کرپشن, جن کے لوگ جو ہے ملک چھوڑ چھوڑ کر بھاگ جائیں, جو کہیں سے نظر نہیں آ رہی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھے, سو موٹو لیں اور ایسی حکومت کے خلاف کارروائی کریں. کیونکہ اگر سندھ جیسی صوبائی گورنمنٹ جو کہ اس وقت گینگسٹر کو, کرمنلز کو, کرپٹ لوگوں کو اوپنلی سپورٹ کر رہی ہے, اور اس وقت کا ان کا وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا جو پیپلز پارٹی کا وزیر داخلہ تھا, جو آج بھی ایڈمٹ کر رہا ہے کہ جی میں ان کا بھائی ہوں اور کل بھی ان کا بھائی تھا. نواب علی وسان صاحب کو میں نہیں کوئی قاتل. نواب علی وسان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. نواب علی وسان صاحب, یہ خالد شہنشاہ والے معاملے میں تو آپ کا بڑا انٹرسٹ ہونا چاہیے, پتہ تو کریں کہ یہ عزیر بلوچ نے اگر مارا ہے تو کس کے کہنے پہ اور کیوں مارا ہے. اس میں تو پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے. دیکھیں یہ آپ بتا رہے ہو, ہمیں تو یہ ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے, کہاں سے کہاں لنک ملا رہے ہو. آپ گورنمنٹ ہیں سر, میں تو نہیں ملا رہا لنک. سر وہ کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ عزیر بلوچ کہہ رہا ہے میں نے مارا ہے. نہیں, دیکھیں وہ جس کے پیرے میں ہوگا, وہ جس طریقے سے ہوگا وہی ایسی باتیں کرے گا. اس طریقے سے ہمارے یہاں ایسا, سر ہم نے کسی کا نام نہیں لیا کہ کس کے کہنے پہ مارا ہے. لیٹ می کلیئر سر, ہم نے نام نہیں لیا کسی کا. نہیں ہے, وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم تو ان چیز کو دیکھیں, ہمیں تو اگر پتہ ہوتا تو دنیا کے سامنے آ جاتا. اتنا یہ 2 سال یہ ان کا ہو گیا ہے, 3 سال مرڈر کا, تو اگر ایسا ہوتا تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں آنی ہوتی. یہ بھی 13 ماہ کے بعد 3-4 دن پہلے ڈکلیئر ہوا ہے. دیکھیں ایز سچ وہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ اس طریقے سے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر یہ نام جوڑ دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ اچھا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے محترمہ کی شہادت ہے, 300 ہمارے ورکر کو بم سے اڑا. کون جوڑ رہا ہے سر؟ ہم نے تو نہیں پیپلز پارٹی سے جوڑا. یہ ان معاملات کو ہم نے نہیں جوڑا سر, ابھی تو جڑا ہی نہیں ہے سر, ابھی تو جڑا ہی نہیں ہے سر. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا کرنا چاہیے. دیکھیں دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, جب ان کا کیس چل رہا ہے کورٹ میں آ جائے گا, وہ جو بھی ہوگا ٹھیک ہے جی, دودھ کا دودھ اور پانی تو ہو جائے گا. لیکن قائرہ صاحب کا ایک جملہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے. قائرہ صاحب بڑے ذمہ دار پولیٹیشین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور بڑے سمجھدار پولیٹیشین ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے وزراء کو ہم بھی نوازشات ان کے اوپر ہماری رہی ہیں. یعنی اب قائرہ صاحب کو بھی بتانا چاہیے, اعتزاز احسن صاحب کو بھی بتانا چاہیے اور چودھری نثار صاحب کو بھی بتانا چاہیے کہ ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں عوام, اور یہ ایک دوسرے پہ نوازشات کرتے ہیں, تو حکومت کہاں کی اور اپوزیشن کہاں کی؟ یہ سوال رہے گا ابھی آئندہ بھی ڈیبیٹ میں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.